औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अगले 3 रकूओं में कुरान की दावत का खुलासा है कि कुरान क्या मानने की दावत देता है, इसकी पुकार क्या है, और बताया जा रहा है कि जो हदायतनामा में हमें अल्लाह की तरफ से मिला है वो कहता क्या है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि असल अक़ीदे के 3 असूल हैं, तौहीद, रिसालत और क़यामत। बाकी जितने अक़ीदे हैं वो इन 3 अक़ीदों की तरफ लौटते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, सुअबुदु, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, कि जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को भी, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब किया, क्योंकि इससे पहले जितने अंबिया आते थे वो सिर्फ़ अपनी एक कौम, एक बस्ती के लिए आया करते थे। आगे कुरान पाक में इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र आएगा कि जहाँ भी किसी नबी का ज़िक्र आता है तो वो या कौमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। इस कुरान को इस दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए हदायत का ज़रिया बनाया। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे सब इंसानों को मुखातिब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ही वो हस्ती हैं कि जिन्होंने हमें पैदा किया, हमसे पिछले जितनी उम्मतें गुजरी, जितने लोग गुजरे, उन सबको पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ का हुक्म दिया कि हम उस ही अल्लाह की इबादत करें ताकि हम आखिरत के अजाब से बच सकें। और किस रब की इबादत करें? अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा, वही ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया, फिराशों, फर्श, वस्समाअ बिना, और आसमान को छत, व अंज़ला, और नाजिल किए, मिनस्समाइ माअन, आसमान से पानी, फ़अख़रजा, और पस निकाले, बिही, इसके ज़रिए, मिनस्समराति, फल, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रिज़्क़, फ़ला तजअलू, बस मत बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। अल्लाह ताला ने इस आसमान को हमारे लिए छत बना दिया, इस ज़मीन को हमारे लिए फ़र्श बना दिया, और फिर सबसे बड़ी नेमत के आसमान से पानी को उतारा कि जिसके ज़रिए हमारे लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए। इन आयात में अल्लाह ताला ने तौहीद नज़री और तौहीद अमली भी बता दी। तौहीद नज़री यानी अल्लाह को मानना दिल से, और तौहीद अमली कि फिर जब हम अल्लाह को मान जाते हैं अपने दिल और यकीन के साथ, तो फिर हम उसकी बंदगी करें, और फिर हम अल्लाह ताला के साथ कोई ऐसे शरीक ना ठहराएं, ना कोई पैगंबर, ना नबी, ना कोई वसीला, ना कोई बुज़ुर्ग। कि है कुरान पाक अब चैलेंज कर रहा है उन लोगों को जो लोग इस कुरान पाक के बारे में शक करते थे कि शायद ये कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ लिया, या इनके पास कोई जिन है जो इनको ये आयात बताता है और ये आगे लोगों में बयान कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन कुन तुम, और अगर हो तुम, फी रैबिन, शक में, मिम्मा, उस चीज़ के बारे में, नज़्ज़लना, जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, हमारे बंदे पर, फ़अतू, तो पस ले आओ, बिसूरतिन, एक सूरत, मिन मिस्लिही, इस जैसी, वदउ, और पुकारो या बुला लो, शुहदाअकुम, अपने मददगारों को भी, मिन दूनिल्लाहि, सवाए अल्लाह के, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कि अगर तुम्हें कोई शक है कि कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं उतारा गया, ये हमारे बंदे हज़रत मोहम्मद ने खुद बना लिया है, तो फिर तुम भी ऐसी एक सूरत बना कर ले आओ। और अहले ज़ुबान होने के बावजूद वो उस चैलेंज को पूरा नहीं कर सके। इन कुंतुम सादिकीन, ये बहुत अहम आयत है, बहुत अहम लफ्ज़ है यहाँ पर, कि जो कुरान का अंदाज़ होता है वो अपने अंदर झांकने की दावत देता है इंसान को। गोया कि आंखों में आंखें डालकर वो कह रहा है कि हकीकत में तुम्हें शक नहीं है, कि तुम सिर्फ बातें बना रहे हो, अगर वाकई शक है तो इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ, कि तुम जानते हो कि ये अल्लाह की किताब है, तुम जानते हो इस चीज़ को, दिल से मानते हो कि जो नबी है ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो आगे ये अल्लाह ताला इस चैलेंज का जवाब देते हैं कि फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो फत्तकुन्नार अल्लती, तो बस बचो उस आग से, वक़ूदुहन नासु, के जिसका ईंधन है लोग, वल हिजारा, और पत्थर, और इद्दत, और जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। कि अगर तुम इस चीज़ को मानते हो दिल से तो इसको ज़ाहिरी तौर पे भी मान जाओ, वरना फिर अल्लाह ताला तुम्हें आग का अज़ाब देंगे, कि और ऐसी आग
کہ جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ اب یہاں پہ پتھروں کا اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جو پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں اس کی آگ لکڑی یا دوسری آگ سے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اس لیے بھی پتھر کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ لوگ جن بتوں کو پوجتے تھے پتھروں کے ہوا کرتے تھے۔ تو جب ان کے ساتھ جہنم میں ان کو بھی ڈالا جائے گا تو ان کی حسد بڑھ جائے گی کہ ہم ان کو پوجتے تھے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو ان کی ذہنی تکلیف بھی بڑھ جائے گی ان کی جسمانی تکلیف کے ساتھ، اور ان کو اپنے معبودوں کی اوقات پتہ چل جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ مومنین کو بشارت دیتے ہیں کہ بشیر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لہم، یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، اور بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما، جب بھی رزقوا، ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، من ثمرات الرزق، پھلوں میں سے رزق، قالو، تو کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی تو ہے، رزقنا، جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور اس میں سے دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، جوڑے ہوں گے، مطہرہ، پاکیزہ، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب جنتیوں کو کھانے کے لیے چیزیں دی جائیں گی تو وہ ایسی سی ہوں گی جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پھل ہمیں دیے، جب ویسے سے ہی ان کو جنت میں دی جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں ایسا رزق دیا گیا۔ اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ ہوگا کہ جب ان کو کھانا ایک پہلے دن جو دیا جائے گا اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوگا، جو اس کے بعد دیا جائے گا اس کا ذائقہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور ہر آنے والے دن میں اس کا مزہ اس کھانے کا بڑھتا چلا جائے گا۔ جنتی بیویاں ہوں گی، وہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ ہوں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد وہ ہیں کہ جو دنیا میں جیسے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی گندگی ہوتی ہے، ان عورتوں میں ایسی کوئی نئی بیماری ہوگی، بالکل پاکیزہ ہوں گی، طرح کی بری عادت اور بد کلامی سے پاک ہوں گی، اور اپنے خاندوں کے بہت زیادہ مخلص ہوں گے۔ اب صورت والا چیلنج تو پورا نہیں کر سکے عرب، مگر نقص وہ کوئی نہ کوئی نکالتے رہتے تھے، تنقید کرتے رہتے تھے۔ جیسے ایک وہ یہ نقطہ اٹھاتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے اندر اتنی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، کبھی مکھی، کبھی مچھر، کبھی مکڑی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، یہ کہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر، فاما الذین، بس جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، یہ کہ وہ حق پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واما الذین، اور وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہیں، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، کہ اسی طرح اس حقیر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے اس سے بھی بڑھ کے حقیر ہو کوئی، کیوں کہ اس ہی حقیر چیز کے ساتھ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح میں کہتی ہوں کہ جب اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ جائیں تو ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں اللہ کی آیت معلوم ہوتی ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، تو وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، یہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہ، ساتھ اس کے، الا الفاسقین، مگر سوائے فاسقوں کے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی ہے وہ انسان کی فطرت پر منحصر ہے۔ آپ کے دل میں اگر بھلائی ہے، خیر ہے، ہدایت کی طلب ہے، نیت صحیح ہے، تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ آپ کی نیت میں اگر ٹیڑھا پن ہے، تکبر، تعصب اور فساد ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن ایک چیز کہ اللہ کا کسی کو ہدایت دینا یا گمراہی دینا کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے، جیسے اللہ پاک نے سورہ رعد میں فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب، کہ وہ اپنی طرف کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
پھر اسی طرح سورہ صف میں فرمایا فلما ذاقوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ پس جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ تو یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے گمان کے مطابق ملتا ہوں۔ تو جیسا ہم چاہیں گے، جیسی ہماری فطرت ہوگی، ویسے ہی ہمیں آگے حالات ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی قرآن میں بیان کی، بڑی سے بڑی مثال بھی قرآن میں بیان کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ان چھوٹی بڑی مثالوں کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے آپ اللہ کو پہچانیں، آپ ہدایت کو پہچانیں، کہ تاکہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، تاکہ ہم لوگ اس جہنم کا ایندھن نہ بنے کہ جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا۔ تو الا الفاسقین یہاں اللہ نے کہا، اس کا مطلب ہے فاسق کا نافرمان۔ اب انشاءاللہ کل کا جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ ان فاسقین کی صفات کیا ہیں۔ اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔